جانتی ہو نا کتنی محبت کرتا ہوں میں تم سے۔ اگر ایک دن بھی تم آفس نہ آؤ تو دن نہیں کٹتا میرا۔ محبت سے بھی زیادہ عادت ہو گئی تمہاری، اور عادت سے مجبور ہو چکا ہوں۔ اس کی گردن میں منہ چھپا دے وہ اس کی خوشبو کو محسوس کرتے ہوئے زینش کو اپنے ساتھ بھیج گیا تھا۔ آریان پلیز دور رہے مجھ سے، باہر سب لوگ ہیں، کیا سوچیں گے وہ؟ خود کو چھڑانے کا ناکام کوشش کرتی سرگوشی میں کہہ رہی تھی، مگر آریان کہنے لگا، ارے اتنی بھاری بھرکم سیلری میں تمہیں کس لیے دیتا ہوں؟ تاکہ تم مجھے خوش رکھو، اور باہر کسی کی اتنی جرت نہیں کہ وہ آریان شہروز کے بارے میں کوئی لفظ بول سکے۔ وہ کیبن کا دروازہ بند کر کے گھوم کر اس کے پاس آ گیا تھا۔ لاک کی ہلکی سی کلک کی آواز زرنیش کے دل پر کسی خنجر کی طرح لگی۔ وہ خوف سے تھر تھر کانپتی ہوئی ڈیسک کے پاس کھڑی تھی، مگر سامنے کھڑے شخص کی آنکھوں میں رحم کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ اس کی باوقار اور خوفناک شخصیت کا دباؤ اتنا تھا کہ زرنیش کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ آریان نے بنا کچھ کہے زرنیش کا بازو دبوچا اور اسے ڈیسک پر بٹھا کر اس کی دھڑکنوں کے انتہائی قریب ہو گیا۔ زرنیش نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن آریان نے ایک ہی جھٹکے میں اسے ڈیسک پر لٹا دیا اور زرنیش کے بکھرے ہوئے بالوں میں نرمی سے انگلیاں پھیرنے لگا، جیسے وہ کسی کھلونے سے کھیل رہا ہو۔ اس نے زرنیش کے رخساروں پر جھکتی زلفوں کو آہستہ سے پیچھے ہٹایا اور اس کے کانپتے ہوئے لبوں کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ تمہارے پاس دو ہی راستے ہیں زرنیش۔ اس کی تیز سانسیں زرنیش کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی۔ یا تو خاموشی سے میری ہر بات مانتی جاؤ، اگر تم نے یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی یا یہ نوکری چھوڑ کر جانے کی جرت کی تو یاد رکھنا آریان شہروز تمہیں اس پوری دنیا میں اس حد تک بدنام کر دے گا کہ تم اپنے ہی سائے سے منہ چھپاتی پھرو گی۔ زرنیش کی آنکھوں سے ایک گرم آنسو نکل کر اس کی کن پٹی پر بہہ گیا۔ وہ چاہ کر بھی کچھ بول نہیں سکی تھی۔ اس کی آبرو، اس کی زندگی اور عزت کا فیصلہ ایک ہی لمحے میں اس ظالم انسان کے ہاتھوں میں قید ہو چکا تھا۔ کچھ دیر بعد زرنیش کسی بے جان پتلے کی طرح کیبن کا دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ اس کے قدم ڈگمگا رہے تھے اور چہرے پر کرب کی گہری پرچھائیاں تھیں۔ وہ کسی نہ کسی طرح چلتی ہوئی آفس کے ہال میں اپنی ڈیسک کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نظر جمائے وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن آس پاس کا ماحول اچانک بدل چکا تھا۔ اسٹاف کے لوگ آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے جو آہستہ آہستہ اتنی بلند ہو گئیں کہ زرنیش کے کانوں تک ان کے زہریلے الفاظ صاف پہنچنے لگے۔ پتہ نہیں کیوں یہ چھوٹے گھروں کی لڑکیاں بڑے لوگوں کی محبت کے جال میں اتنی جلدی پھنس جاتی ہیں۔ اب اپنے باس کو ہی دیکھ لو، کوئی خوبصورت لڑکی دیکھی نہیں کہ دل پھینک بیٹھتے ہیں۔ دل کہاں بھائی، وہ تو بس نوٹ پھینکتے ہیں۔ کسی نے تحقیر آمیز قہقہہ لگایا اور لڑکیاں کھنچتی چلی آتی ہیں۔ آخر پیسے میں طاقت ہی اتنی ہے، عزت اور غیرت تو ان جیسی لڑکیوں کے لیے بس دکھاوے کی چیزیں ہیں۔ ہر لفظ زرنیش کے دل پر نشتر بن کر لگ رہا تھا۔ اس کی غیرت اور شرافت کو یوں نیلام کیا جا رہا تھا جیسے وہ کوئی بے مول شے ہو۔ ان کی ایک ایک بات زرنیش کے جسم میں زہر کی طرح سرایت کر رہی تھی۔ وہ مزید وہاں بیٹھنے کی ہمت نہ کر سکی۔ اس نے تڑپ پر اپنا بیگ اٹھایا اور بنا کسی کی طرف دیکھے تیز قدموں سے آفس سے باہر نکل گئی۔ سڑکوں کا شور، لوگوں کا ہجوم، کچھ بھی زرنیش کے اندر کی خاموشی کو ختم نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ بدحواسی کی حالت میں کسی طرح اپنے گھر پہنچی تھی۔ گھر کا چھوٹا سا صحن پار کر کے وہ جیسے ہی اپنے کمرے میں داخل ہوئی، بستر پر گر کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اس کی ہچکیاں بندھ گئی تھیں کیونکہ اس کے پاس لڑنے کی طاقت نہیں تھی۔ اچانک کمرے کا دروازہ زور سے کھلا۔ اس کی سوتیلی ماں غصے سے اندر داخل ہوئی۔ اس نے بستر پر روتی ہوئی زرنیش کو دیکھا تو اس کے چہرے پر ہمدردی کے بجائے سخت بیزاری پھیل گئی۔ یہ کیا ڈرامہ لگا رکھا ہے تم نے؟ شائستہ نے چلا کر کہا۔ آفس سے اتنی جلدی کیسے آ گئی؟ ابھی تو دن کے 2 بھی نہیں بجے۔ زرنیش نے جلدی سے اپنے آنسو پوچھے اور اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ ماں، میرے سر میں بہت شدید درد ہو رہا تھا، اس لیے۔ سر درد؟ شائستہ نے طنز سے بات کاٹی اور اپنے ہاتھ کمر پر ٹکائے۔ واہ بی بی واہ،
نواب زادی کے سر میں درد ہو گیا تو صاحبہ کام چھوڑ کر گھر بیٹھ گئی. تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم کیا کر رہی ہو؟ اگر تمہاری اس ناٹک بازی کی وجہ سے تنخواہ کٹ گئی نا تو تمہاری اس سر درد میں ایسا اتاروں گی کہ یاد رکھو گی. شائستہ زرنش کے قریب آئی اور اس کا بازو جھٹک کر بولی, گھر کا راشن, بجلی کا بل, تیرے باپ کی دوائیاں, کیا یہ تیرا سر درد بھرے گا؟ آخری بار خبردار کر رہی ہوں کہ کل اگر کام پر جانے میں ذرا سی بھی نخرے بازی کی تو اس گھر میں تیری لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی. اب اٹھ اور جا کر باورچی خانے میں برتن دھو. شائستہ بڑبڑاتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی اور دروازہ زور سے بند کر دیا. زرنش خاموشی سے بند دروازے کو دیکھتی رہی. ایک طرف آریان شہروز کا جال تھا تو دوسری طرف دنیا کی ذلت آمیز باتیں اور تیسری طرف اپنے ہی گھر میں معاشی مجبوریوں کی سنگین دیوار. اس شخص نے زرنش کو محبت کے جال میں پھنسایا تھا, لیکن زرنش کے بارہا کہنے پر بھی وہ اس کے گھر رشتہ بھیجنے کو تیار نہیں تھا. لیکن اب وہ چاہ کر بھی اس کی قید سے نہیں نکل پا رہی تھی. آفس کی صبح ہمیشہ کی طرح معمول کے مطابق یوں نہیں چاہیے تھی, لیکن آج فضا میں ایک عجیب سی گٹھن اور سنسنی پھیلی ہوئی تھی. زرنش جیسے ہی ہال میں داخل ہوئی, اس کا سامنا اسٹاف کی چہچہاہٹ اور رنگ برنگی گفتگو سے ہوا. ہر زبان پر صرف ایک کی بات تھی. زرنش کے قدم اس وقت جم گئے جب اس کے کانوں میں ایک نوٹس بورڈ کے پاس کھڑے ملازم کے الفاظ پڑے. کیا شاندار سرپرائز دیا ہے سر, آریان نے اتنی بڑی بزنس ٹائکون انوشے کے ساتھ منگنی, پوری انڈسٹری ہل کر رہ جائے گی. سنا ہے آج رات کے شہر کے سب سے مہنگے ہوٹل میں منگنی کی عالیشان پارٹی رکھی گئی ہے, پورا آفس انوائٹڈ ہے. یہ الفاظ زرنش کے لیے کسی دھماکے سے کم نہیں تھے. اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی. ایک لمحے کے لیے اس کی نظروں کے سامنے اندھیرا چھا گیا. وہی آریان جس نے کل اسے اپنی قید میں لے کر اس کی عزت اور نوکری پر شرطیں عائد کی تھیں, جس نے اس کے وجود پر اپنا حق جتایا تھا, وہ آج کسی اور کے ساتھ اپنی منگنی کا جشن منانے جا رہا تھا. غصے اور دکھ کی ایک شدید لہر زرنش کے رگوں پہ میں دوڑ گئی. اس کی آنکھیں دہتے ہوئے انگاروں کی طرح سرخ ہو گئیں. تمام خوف اور جھجک کو بالائے طاق رکھتے ہوئے وہ سیدھی آریان کے کیبن کی طرف بڑھی اور بغیر اجازت کے دروازہ تک کھیل کر اندر داخل ہو گئی. آریان اپنے ریوالونگ چیئر پر بیٹھا کسی فائل کا معائنہ کر رہا تھا. دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے سر اٹھایا. زرنش کو اس طرح غصے سے تپتے چہرے کے ساتھ دیکھ کر اس کے لبوں پر ایک مسکراہٹ ابھر آئی. یہ میں کیا سن رہی ہوں آریان؟ زرنش کی آواز درد اور غصے کی شدت سے کانپ رہی تھی. جب محبت اور حق کا دعویٰ میرے ساتھ ہے تو پھر یہ منگنی کسی اور کے ساتھ کیوں؟ کیا کھلونا سمجھ رکھا ہے تم نے مجھے؟ آریان سکون سے اپنی چیئر سے اٹھا. اس نے سوٹ کے بٹن بند کیے اور آہستہ آہستہ زرنش کی طرف بڑھا. اس کے چہرے پر بے نیازی کا وہی پرانا خمار تھا. ارے میری جان. آریان نے زبردستی اپنے ہاتھ اٹھا کر باہیں زرنش کے گلے میں ڈالنے کی کوشش کی. اتنا غصہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا. زرنش نے فوراً 2 قدم پیچھے ہٹ کر اس کا ہاتھ جھٹک دیا. اس کی آنکھوں میں حقارت اور شعلے تڑپ رہے تھے. مجھے اپنی باتوں میں الجھانے کی کوشش مت کرو. مجھے جواب چاہیے آریان, صرف اور صرف ایک سیدھا جواب. آریان نے زرنش کا یہ روپ دیکھا تو اس کی جھیل سے گہری آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے سختی آئی, لیکن پھر وہ ایک قدم اور قریب ہوا اور ٹھنڈے لہجے میں بولا, جواب چاہیے تو سنو پھر. ہاں, میں منگنی کر رہا ہوں انوشے کے ساتھ, لیکن یہ دل کا معاملہ نہیں, بزنس کا کھیل ہے. ایک بہت بڑا فائدہ چھپا ہے اس رشتے کے پیچھے, ایسا فائدہ جو میں اس وقت تمہیں نہیں بتا سکتا اور نہ ہی تمہیں جاننے کی ضرورت ہے. زرنش کی غمگین آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک کر اس کے رخسار پر بہہ گیا. اس کی روح تک چور ہو چکی تھی. بزنس فائدہ؟ تم نے میری زندگی کو اپنی شطرنج کا مہرہ بنا دیا آریان شہروز. وہ ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ واپس پلٹنے لگی کہ آریان کی دھیمی مگر تحکمانہ آواز اس کے قدموں کی زنجیر بن کر جکڑ گئی. سنو زرنش. زرنش رکی لیکن اس کی طرف نہیں دیکھا. تمہیں بھی آنا ہے. آریان کے لہجے میں کوئی التجا نہیں, ایک حتمی حکم تھا. پورا اسٹاف انوائٹڈ ہے اور تم جانتی ہو نا میری بات ٹالنے کی قیمت کیا ہوتی ہے. تمہیں اس پارٹی میں دیکھنا چاہتا ہوں میں, تیار رہنا. زرنش بغیر کچھ کہے اپنے دل کے ٹکڑے سمیٹتی ہوئی کیبن سے باہر نکل گئی. رات کا منظر کسی پریوں کی کہانی جیسا تھا,
لیکن زرنش کے لیے یہ کسی جہنم کے دربار جیسا معلوم ہو رہا تھا۔ شہر کا سب سے عالیشان گرینڈ ہال روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ اعلیٰ طبقے کے لوگ، مہنگے لباس اور اونچی مسکراہٹیں۔ انوشے ایک قیمتی گاؤن میں آریان کے ساتھ کھڑی مہمانوں کا استقبال کر رہی تھی۔ آریان بلیک ٹیکسٹو میں بے حد وجیح نظر آ رہا تھا، لیکن اس کی تیز اور پراسرار نظریں بار بار ہال کے مرکزی دروازے پر جا ٹکتی تھیں۔ زرنش ایک سادہ مگر بے حد نفیس لباس میں خاموشی سے ہال کے ایک کونے میں کھڑی تھی۔ اس کا سادگی سے بھرپور روپ اور چہرے کا کرب اسے اس بھیڑ میں سب سے الگ اور دلکش بنا رہا تھا۔ اسی ہال میں ایک اور شخص کی گندی نظریں کافی دیر سے زرنش کا تعاقب کر رہی تھی۔ وہ تھا شہزاد، کمپنی کا ایک بڑا شیئر ہولڈر اور ایک معروف عیاش طبع سرمایہ کار۔ شہزاد نے زرنش کی تنہائی اور اس کی آنکھوں میں چھپے خوف کو تاڑ لیا تھا۔ جب آریان اور انوشے ڈانس فلور کی طرف بڑھے اور ہال کی لائٹس دھیمی کر کے ڈانس میوزک آن کیا گیا تو شہزاد کو اپنا موقع مل گیا۔ وہ آہستہ سے رینگتا ہوا زرنش کے پاس پہنچا۔ اتنی خوبصورت لڑکی اور یوں تنہا ایک کونے میں، یہ تو اس پارٹی کی سب سے بڑی ناانصافی ہے، شہزاد نے زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ زرنش نے چونک کر اسے دیکھا اور فوراً پیچھے ہٹنے کی کوشش کی۔ مجھے معاف کیجیے گا، مجھے جانا ہے۔ اتنی جلدی بھی کیا ہے ڈارلنگ؟ شہزاد نے زرنش کا راستہ روک لیا۔ اس نے زبردستی زرنش کی کلائی کو دبوچ لیا۔ آؤ ذرا ڈانس فلور کا ماحول گرم کرتے ہیں۔ تم کیوں یہاں کھڑی ہو، بور ہو رہی ہو؟ چھوڑے میرا ہاتھ، آپ کی ہمت کیسے ہوئی؟ زرنش نے اپنی کلائی چھڑانے کے لیے پورا زور لگایا، لیکن شہزاد کی گرفت مضبوط تھی۔ وہ اسے زبردستی ڈانس فلور کی بھیڑ سے دور ایک اندھیرے کوریڈور کی طرف گھسیٹنے لگا۔ ارے چلو بھی، زیادہ ڈرامے مت کرو، مجھے معلوم ہے تم جیسی لڑکیاں کیا چاہتی ہیں۔ پیسے کی کمی ہے نا؟ شہزاد تمہیں وہ سب دے گا جو تم مانگو گی۔ شہزاد نے زرنش کو دیوار سے لگا دیا اور اس کے قریب ہو کر حدیں پار کرنے لگا۔ زرنش کی چیخ ہال کے بلند میوزک میں دب کر رہ گئی۔ آریان مجھے بچاؤ پلیز۔ اس کے منہ سے بے ساختہ آریان کا نام نکلا۔ دوسری طرف ڈانس فلور پر انوشے کے ساتھ قدم ملاتے ہوئے بھی آریان کا دھیان زرنش پر ہی تھا۔ اچانک جب اس کی نظریں کونے کی طرف گئیں اور زرنش کو وہاں نہ پایا تو اس کے اندر کا جنونی جذبہ بیدار ہو گیا۔ اس نے جھٹکے سے انوشے کو روکا اور اس کی نظریں کوریڈور کے اندھیرے میں زرنش کی خوفزدہ حالت پر دیکھ کر ٹھہر گئی۔ شہزاد کا ہاتھ زرنش کے شانے پر تھا اور وہ اس کے قریب جھک رہا تھا۔ اسے ایک منظر نے آریان شہروز کا ضبط، اس کا غرور، اس کی منطق، سب کچھ خاک میں ملا دیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک جنونی جنون اتر آیا۔ وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا۔ آریان نے انوشے کا ہاتھ جھٹکا اور شیر کی طرف کوریڈور کی طرف لپکا۔ قبل اس کے کہ شہزاد زرنش کو مزید چھو پاتا، ایک بھاری اور خوفناک گھوسا شہزاد کے چہرے پر پڑا اور ہڈی ٹوٹنے کی خوفناک آواز کے ساتھ شہزاد چکرا کر زمین پر جا گرا۔ ہال میں موجود میوزک اور سرگوشیاں ایک دم تھم گئیں۔ سب کی نظریں اس کوریڈور کی طرف اٹھ گئیں۔ تمہاری یہ جرات! آریان کی آواز میں انسانوں والی نرمی ختم ہو چکی تھی۔ وہ ایک زخمی درندے کی طرح غرایا۔ آریان نے زمین پر پڑے شہزاد کو گریبان سے اٹھایا اور اسے زبردستی شیشے کی ایک سجاوٹی میز پر دے مارا۔ شیشہ پاش پاش ہو گیا اور شہزاد کی چیخیں ہال میں گونج اٹھی۔ آریان پاگلوں کی طرح اس پر مکے اور لاتے برسا رہا تھا۔ آریان چھوڑو اسے، وہ مر جائے گا، زرنش خوف سے کانپتی ہوئی چلائے اٹھی تھی۔ ہال کے سیکیورٹی گارڈز اور دیگر بزنس مین آریان کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھے، لیکن آریان کا روپ اتنا ہولناک تھا کہ کسی کو قریب آنے کی ہمت نہ ہوئی۔ شہزاد خون میں لت پت ہو چکا تھا اور بے سدھ پڑا تھا۔ آریان نے اپنے ہاتھ سے خون پوچھا جو شاید شہزاد کا تھا یا شیشے کی ٹکڑوں سے اس کے اپنے ہاتھ پر لگا تھا۔ اس کی سانسیں تیز تیز چل رہی تھی۔ اس نے ایک نگاہ انوشے اور پورے ہال کے شاک زدہ لوگوں پر ڈالی۔ انوشے چیخیں، آریان یہ کیا پاگل بنے، یہ ہماری منگنی کا فنکشن ہے۔ آریان نے انوشے کی بات کو یوں نظر انداز کیا جیسے وہ وجود ہی نہ رکھتی ہو۔ وہ گھوما اور خوف سے کانپتے ہوئے زرنش کا ہاتھ اپنی مضبوط اور گرم گرفت میں لے لیا۔ زرنش نے اس کی طرف دیکھا۔ آریان کی آنکھوں میں ابھی بھی وہی لال جنون تھا، لیکن اس کی گرفت میں ایک عجیب سا تحفظ اور ملکیت کا احساس تھا۔ آریان یہ سب کیا؟ زرنش کے لبوں سے بس اتنا ہی نکلا۔ خاموش، آریان نے دھیمی اور بھاری آواز میں کہا۔
سب کے سامنے میڈیا کے کیمروں کی فلیش لائٹس اور پورے سٹاف کی حیران کن نظروں کے سامنے آریان شہروز اپنی منگنی کی پارٹی، اپنی منگیتر اور زخمی مہمان کو پیچھے چھوڑ کر زرنش کا ہاتھ تھامے ہال کے مرکزی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ ہال سے باہر نکل آئے، رات کی ٹھنڈی ہوائیں ان کے چہروں سے ٹکرائیں، لیکن آریان کی گرفت زرنش کے ہاتھ پر ڈھیلی نہیں ہوئی۔ وہ اسے اپنی گاڑی کی طرف گھسیٹتا ہوا لے جا رہا تھا۔ آسمان پر کالی گھٹائیں چھائی ہوئی تھی اور بجلی کی تڑکدار گرج سے پورا شہر کانپ رہا تھا۔ گاڑی سڑک پر بے تحاشا تیز رفتاری سے دوڑ رہی تھی۔ زرنش نے خوف زدہ نظروں سے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے آریان کو دیکھا، جس کے چہرے پر ہنوز ایک خوفناک جنون اور سختی پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ کی رگیں اسٹیئرنگ وہیل پر گرفت محسوس ہونے کی وجہ سے ابھری ہوئی تھیں۔ آریان، تم مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ خدا کے لیے گاڑی روکو۔ زرنش کی آواز میں التجا اور گہرا خوف تھا۔ ہمیں گھر جانا ہے، امی پریشان ہو رہی ہوں گی۔ آریان نے نہ تو گاڑی کی رفتار کم کی اور نہ ہی زرنش کی بات کا کوئی جواب دیا۔ اس کی خاموشی کسی بڑے طوفان کی پیش گوئی کر رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں گاڑی ایک ویران لیکن عالیشان فارم ہاؤس کے بڑے سے لوہے کے گیٹ پر جا کر رکی۔ چوکیدار نے جلدی سے گیٹ کھولا اور آریان نے گاڑی اندر پورچ میں کھڑی کر دی۔ تیز بارش کی بوچھاڑ پر ہر طرف پھیل چکی تھی۔ قبل اس کے کہ زرنش کچھ سمجھ پاتی، آریان نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور اسے کلائی سے پکڑ کر زبردستی باہر کھینچ لیا۔ چھوڑو مجھے آریان، یہ کیا پاگل پنے! زرنش تیز بارش میں بھیگتی ہوئی چیخی، لیکن آریان نے بنا کچھ کہے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا اور فارم ہاؤس کے مرکزی ہال کی طرف بڑھ گیا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی اور آریان نے بھاری دروازہ بند کیا، ایک زبردست کڑک کے ساتھ پورے فارم ہاؤس کی بجلی چلی گئی۔ چاروں طرف گہرا اندھیرا چھا گیا۔ باہر طوفان کی سنسناتی ہوئی ہوائیں اور شیشوں پر پڑتی بارش کی بوندیں اس سناٹے کو اور بھی خوفناک بنا رہی تھیں۔ زرنش اندھیرے کے باعث ڈر کر آریان کی قمیض کو دبوچ گئی۔ آریان نے اسے آہستہ سے زمین پر اتارا۔ اس نے جیب سے لائٹر نکالا اور اینٹیک سائڈ ٹیبل پر رکھی شمع کو روشن کر دیا۔ شمع کی زرد مدھم اور کپکپاتی روشنی نے ہال کے اندھیرے کو ایک پراسرار اور دلکش ماحول میں بدل دیا۔ زرنش کا پورا وجود بارش کے پانی سے شرابور تھا۔ اس کے بھیگے ہوئے بال اس کے رخساروں پر اور گردن سے چپکے ہوئے تھے اور سردی کے ساتھ ساتھ خوف سے اس کے نازک ہونٹ تھرے تھرے کانپ رہے تھے۔ شمع کی روشنی میں زرنش کے اس بھیگے، بے بس اور بکھرے ہوئے وجود کو دیکھ کر آریان کی آنکھوں میں لگی آگ کو جیسے مزید ایندھن مل گیا۔ اس کی دیوانگی، اس کی حاکمیت اور اس کا ضبط، سب کچھ پل بھر میں بکھر گیا۔ وہ آہستہ آہستہ زرنش کی طرف بڑھا۔ آریان، تو رہا مجھ سے؟ زرنش نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی لیکن اس کی پیٹھ دیوار سے جا لگی۔ آریان نے اپنے دونوں ہاتھ زرنش کے دائیں بائیں دیوار پر رکھ کر اسے مکمل طور پر اپنی قید میں لے لیا۔ اس کا دھڑکتا ہوا سینہ زرنش کے وجود سے چھو رہا تھا۔ میں تمہیں خود سے دور جانے کے لیے یہاں نہیں لایا زرنش۔ آریان کی آواز میں ایک گہرا مدہوش اور خمار اور بے باک تحکم تھا۔ تم میری ہو، کل بھی میری تھی، آج بھی میری ہو اور ہمیشہ میری ہی رہو گی۔ آریان نے اپنے سرد مگر تپتے ہوئے ہاتھ سے زرنش کے بھیگے رخسار کو چھوا۔ زرنش کی آنکھیں بے ساختہ بند ہو گئیں۔ آریان کی تیز اور گرم سانسیں اس کی گردن اور لبوں سے ٹکرا رہی تھی۔ آریان، یہ غلط ہے۔ زرنش نے آریان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلنے کی ایک آخری کمزور سی کوشش کی۔ تمہاری منگنی ہو چکی ہے، بھول جاؤ اس منگنی کو۔ آریان نے زرنش کی ٹھوڑی کو سختی سے اوپر اٹھاتے ہوئے اس کی بات کاٹ دی۔ وہ صرف ایک دکھاوا تھا، ایک چال تھی، لیکن تم میری حقیقت ہو، تم میری روح کی ضرورت ہو۔ آریان نے زرنش کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کا لمس اتنا شدید اور جنون سے بھرا ہوا تھا کہ زرنش کی تمام تر مقاومت دھواں بن کر اڑ گئی۔ شمع کی مدھم روشنی میں باہر گرتی بارش کی ترنم کے ساتھ ان دونوں کے درمیان پھیلی نفرت اور خوف کی دیواریں گرنے لگی تھیں۔ زرنش جو اتنے عرصے سے اپنے جذبات کو دبائے ہوئی تھی، آریان کی اس شدت کے سامنے خود کو مزید نہ سنبھال سکی۔ اس نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ آریان کے شانے پر رکھ دیے اور اس کی آغوش میں خود کو سونپ دیا۔ اس طوفانی رات اندھیرے فارم ہاؤس میں شمع کی روشنی کے چھاؤں تلے تمام شرطیں، تمام خوف اور دنیا کا ہر ڈر پیچھے چھوٹ گیا۔ دو تڑپتے ہوئے دل ایک دوسرے میں ضم ہو گئے اور زرنش نے اپنی ذات کو آریان کی جنون اور محبت کے سپرد کر دیا۔
صبح کی کرنیں جب فارم ہاؤس کے شیشوں سے چھن کر اندر آئیں تو طوفان تھم چکا تھا، لیکن حالات کا ایک نیا طوفان جنم لینے کو تیار تھا۔ زرنش جب بیدار ہوئی تو اس نے آریان کو اپنے پاس نہ پایا۔ وہ جلدی سے اٹھی اور اپنے بکھرے بالوں کو سنبھالتے ہوئے ہال کی طرف آئی۔ آریان باہر پورچ میں کسی سے فون پر انتہائی سنگین لہجے میں بات کر رہا تھا۔ میں تمہیں بتا چکا انوشے، وہ معاہدہ منسوخ ہو چکا ہے۔ مجھے تمہارے ساتھ یا تمہارے بزنس کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ آریان نے غصے سے فون کاٹ دیا۔ زرنش نے ایک گہری سانس لی۔ اس کے چہرے پر حیا اور کل رات کے لمحات کا اثر ابھی بھی باقی تھا، لیکن جیسے آریان اندر آنے کے لیے مڑا، زرنش کی نظریں اس پر جم گئیں۔ آریان، مجھے اب گھر جانا ہے، زرنش نے دھیمی آواز میں کہا۔ آریان نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں رات والی حاکمیت کی جگہ اب ایک عجیب سی نرمی تھی۔ میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، ذرا انتظار کرو، میں اوپر سے اپنی چابیاں لے کر آتا ہوں۔ آریان جیسے ہی اوپر والے کمرے کی طرف گیا، فارم ہاؤس کے مرکزی ہال کا شیشے کا بھاری دروازہ اچانک زوردار دھماکے کے ساتھ ٹوٹا۔ زرنش چیخ اٹھی۔ 3 مسلح اور نقاب پوش افراد ہال میں داخل ہوئے۔ قبل اس کے کہ زرنش بھاگنے کی کوشش کرتی، ایک شخص نے پیچھے سے آ کر اس کے منہ پر کلوروفارم سے بھیگا ہوا رومال رکھ دیا۔ زرنش نے تڑپنے کی کوشش کی، لیکن چند سیکنڈز میں اس کی نظروں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور وہ بے سد ہو کر گر پڑی۔ کون ہے؟ آریان اوپر سے چیختا ہوا نیچے کی طرف بھاگا، لیکن تب تک وہ لوگ زرنش کو اٹھا کر گاڑی میں ڈال چکے تھے اور وہاں سے فرار ہو چکے تھے۔ آریان ہال میں پہنچا تو وہاں صرف شیشے کے ٹکڑے اور زرنش کا وہ دوپٹہ پڑا تھا جو وہ رات کو اوڑھے ہوئے تھی۔ آریان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس کی رگیں تن گئی۔ اسی وقت آریان کا فون بجا۔ اس نے فوراً کال ریسیو کی۔ کون بول رہا ہے؟ آریان کی آواز میں درندگی تھی۔ دوسری طرف سے ایک مکرو اور خونخوار قہقہہ گونجا۔ وہ شہزاد تھا۔ اس کے چہرے پر پٹیاں بندھی ہوئی تھیں اور اس کی آواز میں انتقام کی آنکھ تھی۔ پہچانا نہیں آریان؟ شہزاد نے تن سے کہا۔ کل رات تم نے مجھے بھری محفل میں ذلیل کیا تھا اور شیشے پر پٹک کر مارا تھا۔ اب حساب برابر کرنے کی باری میری ہے۔ شہزاد آریان نے فون پر گرفت اتنی مضبوط کی کہ فون کی اسکرین چڑک گئی۔ اگر تم نے زرنش کو ہاتھ بھی لگائے تو میں تمہاری نسلیں مٹا دوں گا۔ او ہو، بڑا درد ہو رہا ہے جانے من کے لیے، شہزاد نے قہقہہ لگایا۔ تو سنو پھر میری شرط، اگر اپنی اس محبوبہ کی سلامتی واپس چاہتے ہو تو اگلے 2 گھنٹے کے اندر اندر اپنے شیئرز اور کمپنی کے ٹرانسفر پیپرز پر سائن کر کے میرے پرانے روئی کے کارخانے پہنچ جاؤ، اور ہاں، پولیس کو خبر کی تو لڑکی کی لاش بھی نہیں ملے گی۔ کال منقطع ہو گئی۔ آریان نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا۔ اس کے لیے اس کا سارا غرور، اس کی دولت اور اس کی جائیداد زرنش کی ایک سانس کے سامنے بے وقت تھی۔ شہر کے باہر واقع ویران اور پرانا روئی کا کارخانہ، ہر طرف گرد و غبار اور پرانی مشینوں کا ڈھیر تھا۔ زرنش کو ایک لوہے کی کرسی سے باندھا گیا تھا۔ اس کے منہ پر پٹی لگی ہوئی تھی اور اس کے سامنے شہزاد ایک گن ہاتھ میں لیے ٹہل رہا تھا۔ دیکھو ذرا اپنے عاشق کا انجام، شہزاد نے تنزیہ انداز میں زرنش کے چہرے کو چھوا۔ زرنش نے نفرت سے اپنا منہ دوسری طرف کر لیا۔ وہ آئے گا اور بھیک مانگے گا تمہاری زندگی کی، اور پھر میں اسے کنگال کر کے تم دونوں کو اسی کارخانے میں زندہ جلا دوں گا۔ اسی وقت کارخانے کا بھاری لوہے کا دروازہ ایک زوردار ٹھوکر سے کھلا۔ دھول کے مرغلوں میں سے ایک اکیلا شخص اندر داخل ہوا۔ وہ آریان شہروز تھا۔ اس کی سفید قمیض کے بازو اوپر چڑھے ہوئے تھے اور اس کے چہرے پر خوف کے بجائے صرف اور صرف موت کا سا سایہ تھا۔ آریان، زرنش کی پٹی کے اندر سے گھٹی گھٹی آواز میں پکارا۔ شہزاد کے 4 مسلح گنڈوں نے فوراً آریان پر بندوقیں تان لی۔ واہ، تو آخر تم آ ہی گئے، اور بالکل اکیلے؟ شہزاد نے تحقیر سے مسکرا کر کہا۔ کاغذات لائے ہو؟ آریان نے اپنے ہاتھ میں موجود فائل کو زمین پر پھینک دیا۔ کاغذات یہاں ہیں، زرنش کو چھوڑو۔ شہزاد نے اپنے ایک آدمی کو اشارہ کیا۔ آدمی نے کاغذات اٹھا کر شہزاد کو دیے۔ شہزاد نے کاغذات کا معائنہ کیا اور اس کے چہرے پر لالچی مسکراہٹ پھیل گئی۔ شاباش آریان، تم واقعی اس لڑکی کے عشق میں پاگل ہو چکی ہو، لیکن تمہیں کیا لگا کہ میں تمہیں یوں ہی زندہ جانے دوں گا؟ شہزاد نے اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا۔ مار دو اسے، قبل اس کے غنڈے گولی چلاتے۔ آریان نے بجلی کی سی تیزی دکھائی۔ اس نے سب سے قریب کھڑے غنڈے کا ہاتھ مروڑا،
اس کی بندوق چھینی اور ایک ہی لمحے میں اس کے سینے میں گولی داغ دی۔ کارخانے میں ہولناک آوازیں گونج اٹھی۔ آریان ایک زخمی شیر کی طرح ان پر ٹوٹ پڑا۔ وہ اکیلا ان چاروں مسلح افراد سے لڑ رہا تھا۔ اس کی ہر ضرب میں جنون تھا۔ اس نے 2 اور غنڈوں کو وہیں ڈھیر کر دیا جبکہ چوتھا بھاگ کھڑا ہوا۔ شہزاد کا رنگ فق ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ آریان خون خوار نظروں کے ساتھ اس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ خوف کے عالم میں شہزاد نے اپنی گن زرنش کی طرف تان لی۔ پیچھے ہٹو آریان، ورنہ میں اسے گولی مار دوں گا۔ آریان کے قدم وہیں جم گئے۔ اس نے زرنش کی آنکھوں میں خوف دیکھا۔ گن نیچے کرو شہزاد، آریان نے دھیمی اور خطرناک آواز میں کہا، لیکن شہزاد کے ہاتھ خوف سے کانپ رہے تھے۔ اس نے زرنش کا رخ چھوڑ کر آریان پر سیدھا نشانہ باندھا اور ٹریگر دبا دیا۔ گولی سیدھی آریان کے سینے کی دائیں جانب جا لگی۔ آریان! زرنش کی چیخ پورے کارخانے میں گونج اٹھی۔ آریان کو گولی کا شدید جھٹکا لگا لیکن اس کے قدم نہیں ڈگمگائے۔ اس کے چہرے پر درد کے بجائے ایک حیوانی مسکراہٹ آئی۔ اس نے اپنے زخم کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھ کر شہزاد کا گلا دبوچ لیا اور اسے پوری طاقت سے لوہے کے ایک بھاری بیم سے دے مارا۔ شہزاد کا سر بیم سے ٹکرایا اور وہ بے سدھ ہو کر زمین پر گر پڑا۔ اس کے گرتے ہی آریان لڑکھڑاتا ہوا زرنش کی طرف پڑا۔ اس نے جلدی سے اپنے کانپتے ہاتھوں سے زرنش کے منہ کی پٹی کھولی اور اس کی رسیاں کاٹیں۔ جیسے ہی زرنش آزاد ہوئی، اس نے آریان کو گرنے سے پہلے اپنی آغوش میں لے لیا۔ دونوں زمین پر بیٹھ گئے۔ آریان کا خون زرنش کے لباس کو سرخ کر رہا تھا۔ آریان، تم نے یہ کیا کیا؟ تم نے اپنی جان خطرے میں کیوں ڈالی؟ زرنش پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اس کے ہاتھ آریان کے زخم کو دبانے کی کوشش کر رہے تھے تاکہ خون رک سکے۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے تھا آریان، مجھے بچانے کے لیے تمہیں اپنی جان دینے کی کیا ضرورت تھی؟ آریان نے کمزور سی اپنا خون آلود ہاتھ اٹھایا اور زرنش کے رخسار پر رکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب کوئی حاکمیت، کوئی غرور، کوئی شرائط نہیں تھی۔ وہاں صرف اور صرف بے پناہ محبت کا سمندر تھا۔ آریان نے ایک گہری اور درد بھری سانس لی۔ اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی تبسم ابھری۔ اگر تمہیں بچانے کے لیے مجھے 1000 بار بھی جان دینی پڑتی زرنش، آریان کی آواز کٹ کٹ کر نکل رہی تھی، تو میں ہر بار یہی کرتا۔ زرنش کا دل تڑپ اٹھا۔ خاموش رہو تم، کچھ مت بولو، میں بھی پولیس کو بلاتی ہوں۔ نہیں زرنش، میری بات سنو۔ آریان نے اس کی کلائی کو دبوچا۔ اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں لیکن وہ زرنش کے چہرے سے نظریں نہیں ہٹا رہا تھا۔ میں نے ہمیشہ تم پر اپنا حق جتایا، تمہیں ڈرایا، تمہیں مجبور کیا۔ آریان کی آنکھ سے ایک گرم آنسو نکل کر اس کے خون آلود چہرے پر بہہ گیا۔ لیکن سچ تو یہ کہ میں آریان شاروز پہلی بار کسی کے آگے ہارا ہوں۔ زرنش نے اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ اس کا دل صدمے اور محبت سے پگھل رہا تھا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں زرنش۔ آریان نے پہلی بار اپنی زندگی میں اپنے دل کا راز افشاں کیا تھا۔ اس کی آواز میں بلا کا خلوص اور درد تھا۔ شدید محبت، ایسی محبت جس کے لیے میں پوری دنیا سے لڑ سکتا ہوں اور اپنی آخری سانس بھی دے سکتا ہوں۔ زرنش کی ہچکیاں بن گئیں۔ آریان، مجھے بھی تم سے محبت ہے۔ پلیز اپنی آنکھیں کھول رکھو، تم مجھے یوں چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ آریان کے لبوں پر ایک پرسکون بھری مسکراہٹ آئی، جیسے اسے زندگی کی سب سے بڑی دولت مل گئی ہو۔ اس کا ہاتھ ڈھیلا پڑا اور وہ زرنش کی گود میں مکمل طور پر بے سدھ ہو کر گر گیا۔ آریان! زرنش کی چیخ اس ویران کارخانے کی دیواروں سے ٹکرا کر گونجتی رہی، جبکہ وہ اپنے محبوب کو اپنی گود میں لیے اس کے جاگنے کی التجا کر رہی تھی۔ کارخانے کی ویرانی میں صرف زرنش کی چیخیں اور گونجتی ہوئی سسکیوں کا شور تھا۔ آریان اس کی گود میں بے سود پڑا تھا اور اس کے سینے سے بہتا خون زرنش کے وجود کو لال کر رہا تھا۔ زرنش نے آریان کا بھاری وجود سنبھالا اور روتی ہوئی کسی طرح اسے کارخانے سے باہر کھڑی آریان کی گاڑی تک لے آئی۔ اسے پچھلی سیٹ پر ڈال کر گاڑی چلانے لگی
وہ بار بار پیچھے مڑ کر آریان کو دیکھ رہی تھی۔ تم مجھے یوں چھوڑ کر نہیں جا سکتے آریان۔ زرنش کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری تھا۔ ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں پہنچتے ہی آریان کو اسٹریچر پر اسٹرکچر روم میں منتقل کیا گیا۔ سرخ لائٹ جل اٹھی اور آریان کو آپریشن تھیٹر میں لے جایا گیا۔ چند گھنٹوں کے طویل آپریشن کے بعد سینئر ڈاکٹر باہر آئے۔ ان کے چہرے پر گہری مایوسی تھی۔ ڈاکٹر صاحب، آریان کیسے ہیں؟ زرنش تڑپ کر آگے بڑھی۔ ڈاکٹر نے ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ گولی دل کے بہت قریب سے گزری ہے اور خون بہت زیادہ بہہ چکا ہے۔ ہم نے آپریشن کر دیا لیکن اگلے 24 گھنٹے انتہائی نازک ہے۔ اگر انہیں ہوش نہ آیا تو ہم انہیں نہیں بچا سکیں گے۔ اب بس دعا ہی کچھ کر سکتی ہے۔ ڈاکٹر کے ان الفاظ نے زرنش کے قدموں تلے سے زمین نکال دی تھی۔ وہ آئی سی یو کا شیشہ پکڑ کر وہیں گھٹنوں کے بل گر پڑی۔ آئی سی یو کے اندر آریان مشینوں کے درمیان بے سود لیٹا تھا اور باہر زرنش کا وجود تڑپ رہا تھا۔ وہ ہسپتال کے کونے میں جا بیٹھی۔ اس نے اپنے رب کے حضور ہاتھ پھیلا دیے اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ یا پروردگار، تو دلوں کے حال جانتا ہے۔ اس شخص نے میری عزت بچانے کے لیے اپنی جان داؤں پر لگا دی، میری زندگی لے لی، لیکن اسے شفا دے دے، آریان کو میری سانسیں لگا دے۔ اس کی گریہ گزاری اور تڑپ نے جیسے آسمان کے فاصلے مٹا دیے تھے۔ وہ پوری رات روتی اور اپنے رب سے آریان کی زندگی مانگتی رہی۔ اگلی صبح قدرت کا معجزہ رونما ہوا۔ اس نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھول دی۔ زرنش جیسے ہی آئی سی یو میں داخل ہوئی، آریان نے اپنی کمزور نظریں اس پر جمائیں اور انتہائی دھیمی آواز میں پکارا، زرنش، تم ٹھیک ہو آریان؟ الحمدللہ، تم ٹھیک ہو؟ زرنش کے آنسو ایک بار پھر بہہ نکلے۔ آریان نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور نرس کو بلا کر کہا، ایک مولوی صاحب کو بلائیں پلیز، ابھی اسی وقت۔ زرنش نے چونک کر کہا، آریان، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم ابھی ہسپتال میں ہو، تمہاری حالت… وہ نڈھال سی حالت میں کہنے لگا، میں اب ایک سیکنڈ بھی تمہیں اپنے سے دور نہیں رکھ سکتا زرنش۔ میں اس دنیا کے، اپنے گھر والوں کے یا کسی بھی قاعدے کے سامنے تمہیں ثابت کرنے کا پابند نہیں ہوں۔ تم میری روح کا حصہ ہو اور میں تمہیں اپنی محرم بنانا چاہتا ہوں، ابھی۔ آریان کے جنون اور سچے جذبے کے آگے زرنش کچھ نہیں بول سکی۔ ہسپتال کے اسی کمرے میں مولوی صاحب کو بلایا گیا۔ 2 گواہوں کی موجودگی میں اجابہ قبول ہوا اور آریان شاہ نواز نے زرنش کو باقاعدہ اپنی بیوی بنا لیا۔ چند ہی منٹوں بعد آریان کے والد شہروز صاحب کے قدموں کی آہٹ ہسپتال کے آئی سی یو کے روم میں گونجی تو فضا اچانک کشیدہ ہو گئی۔ وہ تنہا نہیں تھے بلکہ ان کے ساتھ انوشے بھی تھی، جس کے چہرے پر تحقیر اور غصے کے ڈیرے تھے۔ جیسے ہی دونوں اندر داخل ہوئے، آریان کے بستر کے پاس زرنش کو بیٹھے دیکھ کر شہروز صاحب کا ضبط جواب دے گیا، زرنش۔ شہروز صاحب کی دھاڑ سے کمرے کی خاموشی پاش پاش ہو گئی۔ انہوں نے نفرت سے زرنش کی طرف انگلی اٹھائی، میرے بیٹے کی اس حالت کے ذمہ دار صرف اور صرف تم ہو لڑکی، نکل جاؤ یہاں سے اور آئندہ آریان کے آفس میں قدم رکھنے کی بھی جرات مت کرنا۔ زرنش کا وجود خوف اور صدمے سے کانپ اٹھا۔ اس نے تڑپ کر اپنے بہتے ہوئے آنسو پوچھے اور خاموشی سے پیچھے ہٹنے لگی، لیکن بستر پر نیم بے ہوش پڑے آریان نے اپنے تمام تر درد کو بھول کر ایک ہی جھٹکے میں زرنش کا بھیگا ہوا ہاتھ اپنی گرفت میں لے لیا۔ بابا! آریان کی آواز نقاہت سے چور تھی، لیکن اس میں بلا کا ٹھہراؤ اور پختگی تھی۔ کہاں سے نکالیں گے آپ اس کو؟ آفس سے، میرے دل سے، یا پھر اپنے گھر سے؟ شہروز صاحب نے حیرت اور غصے سے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ آریان نے زرنش کی کلائی پر اپنی گرفت مزید مضبوط کرتے ہوئے ٹھنڈے لہجے میں کہا، چونکہ میں اس سے نکاح کر چکا ہوں۔ یہ الفاظ کسی بم کا دھماکہ بن کر اسپتال کے سرد کمرے میں گونجے۔ آریان! شہروز صاحب شدید صدمے کے عالم میں چیخ اٹھے، یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ انہیں اس لمحے آریان کی گولی سے زیادہ دروازے کے پاس کھڑی انوشے کی پرواہ تھی، جس کے چہرے پر زہریلی مسکراہٹ اور شدید تذلیل کا احساس پھیلا ہوا تھا۔ انوشے نے بغیر کچھ کہے ایک غضبناک نگاہ ان دونوں پر ڈالی اور اپنی اونچی ایڑی والے جوتوں کو پٹک کے ساتھ ہسپتال کی راہی داری میں باہر نکل گئی۔ شہروز صاحب بدحواسی میں دروازے کی طرف بھاگے۔ انوشے میری بات تو سنو بیٹی،
میں اس لڑکی کو دیکھ لوں گا، تم واپس آ جاؤ پلیز۔ لیکن انوشا نے مڑ کر پیچھے تک نہیں دیکھا اور تیز قدموں سے باہر نکل گئی۔ شہروز صاحب بوجھل دل کے ساتھ واپس آریان کے بستر کے قریب آئے۔ ان کے چہرے پر اپنے اربوں کے بزنس کے ڈوبنے کا ہولناک خوف صاف پڑھا جا سکتا تھا۔ آریان، کیا ضرورت تھی اس معمولی اور بے نام لڑکی کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈالنے کی؟ وہ شدید ضبط سے پھٹ پڑے۔ اور انوشے کو ناراض کرنے کی؟ جانتے بھی ہو اگر اس کا باپ ناراض ہو گیا تو بزنس میں ہمارا کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے، ہماری برسوں کی محنت مٹی میں مل جائے گی۔ آریان نے آہستہ سے اپنی بند ہوتی آنکھوں کو کھولا۔ اس کی نظروں میں دنیا کے کسی نقصان کا کوئی ڈر نہیں تھا۔ اس نے ایک گہری اور درد بھری سانس لی اور اپنے والد کے خوفزدہ چہرے پر نظریں جما دی۔ بابا۔ آریان کے لبوں پر ایک تلخ مگر خوبصورت تبسم ابھر آیا۔ اس کی آنکھ سے محبت اور درد کا ایک گرم آنسو نکل کر گال پر بہہ گیا۔ ساری عمر تو دولت کمائی ہے نا آپ نے، پہلی بار مجھے محبت کمانے دے پلیز۔ آپ کا بیٹا اس زرنش کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اگلے روز نہ چاہتے ہوئے بھی شہروز صاحب کو اپنے بیٹے کے ساتھ زرنش کو گھر لانا پڑا تھا، کیونکہ اس وقت آریان کو سب سے زیادہ اس کی ضرورت تھی۔ زرنش نے آریان کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور وہ بڑی احتیاط سے اسے کمرے کی طرف لے کر جانے لگی۔ ابھی وہ ڈرائنگ روم پار ہی کر رہے تھے کہ سامنے صوفے پر بیٹھی شہروز صاحب کی دوسری بیوی، جو آریان کے نام سے بھی شدید نفرت کرتی تھی، تلخ مسکراہٹ کے ساتھ ان دونوں کو دیکھ کر بول اٹھی۔ واہ شہروز صاحب، ماننا پڑے گا آپ کے بیٹے کے شوق کو، ہسپتال سے سیدھا بازار سے اٹھائی ہوئی لڑکی کو اس عالیشان گھر کی بہو بنا کر لے آئے۔ اب کیا اس لڑکی کے آنے سے اس گھر کی رہی سہی عزت بھی نیلام کرنے کا ارادہ ہے؟ ان کے زہریلے الفاظ پر زرنش کے قدم وہیں جم گئے اور اس کی آنکھیں پانی سے بھر گئیں۔ آریان کے چہرے پر فوراً غصے کی سرخ لہر دوڑ گئی اور اس نے اپنی گرفت زرنش کے ہاتھ پر اور مضبوط کر لی۔ اس سے پہلے کہ آریان کوئی سخت جواب دیتا، شہروز صاحب نے ایک شدید غضبناک نگاہ اپنی بیوی پر ڈالی۔ بس کرو سریا، اپنی زبان کو لگام دو۔ اس وقت مجھے اپنے بیٹے کی صحت سے بڑھ کر اور کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ تم اپنے زہر کو اپنے ہی تک محدود رکھو۔ شہروز صاحب کی اس کڑک دار ڈانٹ نے سریا بیگم کے ہونٹوں کی تلخ مسکراہٹ کو پل بھر میں غائب کر دیا۔ وہ جلی بھنی نظروں سے ان دونوں کو گھورتی ہوئی خاموش ہو گئی۔ زرنش نے ایک گہری سانس لی اور آریان کو سہارا دیتی ہوئی احتیاط سے کمرے میں لے آئی اور اسے بستر پر لٹا دیا۔ زخم کی کسک اور نقاہت کے باعث آریان کے چہرے پر درد کے اثرات واضح تھے، لیکن اس کی نظریں مسلسل زرنش کے مرجھائے ہوئے چہرے پر ٹکی ہوئی تھی۔ رات کی خاموشی میں جب پورا گھر سو رہا تھا، زرنش آریان کی سرہانی کرسی پر بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ مسلسل بے چینی سے کروٹیں بدل رہا تھا۔ زرنش کی آنکھوں میں نیند کا نام و نشان تک نہ تھا۔ اچانک آریان نے اپنی آنکھیں کھولی۔ درد کی شدت کے باوجود اس نے زرنش کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ اس کی آنکھوں میں وہ پرانا غرور اور سختی بالکل ختم ہو چکی تھی۔ وہاں صرف ایک التجا اور بے پناہ ندامت تھی۔ زرنش، آریان کی آواز درد اور جذبات سے بھاری ہو رہی تھی، مجھے معاف کر دو۔ زرنش نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے ایک گرم آنسو نکل کر گال پر بہہ گیا۔ آریان، آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، آرام کیجیے۔ زرنش نے اس کا ہاتھ دباتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا۔ نہیں زرنش، مجھے بولنے دو۔ آریان نے اس کے ہاتھ کو اپنے لبوں سے لگا لیا۔ اس کا لمس بے حد گرم اور نرم تھا۔ میں نے تم پر بہت مظالم ڈھائے ہیں، تمہیں ڈرایا دھمکایا، تمہاری بے بسی کا فائدہ اٹھایا۔ میں ایک ظالم انسان تھا زرنش، لیکن خدا کی قسم میں تمہاری پاکیزگی اور محبت کے آگے ہار گیا ہوں۔ زرنش کا دل آریان کے اس اعتراف پر تڑپ اٹھا۔ وہ آج اس کے وجود میں خود کو محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ پلیز زرنش، مجھے کبھی چھوڑ کر مت جانا۔ اگر تم چلی گئی تو آریان شہروز پھر کبھی جی نہیں پائے گا۔ میری دنیا، میری زندگی، میری ہر سانس صرف تم سے ہے۔ زرنش نے اپنے دوسرے ہاتھ سے آریان کے بالوں کو پیچھے ہٹایا اور محبت سے بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، میں کہیں نہیں جاؤں گی آریان، آپ نے میری جان بچانے کے لیے اپنی زندگی داؤ پر لگائی ہے،
اب میری یہ زندگی صرف آپ کی امانت ہے۔ آریان نے ایک سکون بھری سانس لی اور زرنش کی آغوش میں اپنا سر رکھ کر آنکھیں موند لی۔ کچھ ہی دنوں میں زرنش کے لیے بے لوز دیکھ کر بھیک بھال محبت کا نتیجہ رنگ لانے لگا تھا۔ آریان کا زخم اب تیزی سے بھر رہا تھا اور اس کی رنگت میں بھی واضح نکھار آ رہا تھا۔ شام کا وقت سورج کی سنہری کرنیں کمرے کے شیشوں سے چھن کر اندر آ رہی تھی۔ زرنش ہاتھوں میں دوا اور پانی کا گلاس لیے کمرے میں داخل ہوئی۔ آریان بستر کی بیک سے ٹیک لگائے لیپ ٹاپ پر کچھ دیکھ رہا تھا، لیکن جیسے ہی زرنش کی آہٹ ہوئی اس نے فوراً اپنا ایک ہاتھ زخم پر رکھا اور چہرے پر ایک نقلی کرہا لاتے ہوئے لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ زرنش کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ ابھر آئی۔ وہ چہرہ سنجیدہ بنا کر اس کے قریب آئی اور سائڈ ٹیبل پر گلاس رکھتے ہوئے بولی، آریان ابھی 2 منٹ پہلے تو آپ لیپ ٹاپ پر اتنی تیزی سے انگلیاں چلا رہے تھے، اب اچانک اتنی تکلیف؟ آریان نے شرارت سے چمکتی آنکھوں کے ساتھ اس کی کلائی پکڑی اور ایک ہی جھٹکے میں اسے اپنے قریب بستر پر بٹھا لیا۔ زرنش کی سانسیں بے ساختہ اٹک گئیں اور اس کے ہاتھ سے دوا کی شیشی چھوٹتے چھوٹتے بچی۔ تکلیف زخم کی نہیں ہے زرنش۔ آریان نے اس کا ہاتھ اٹھا کر اپنے سینے پر اپنی تیز دھڑکنوں کے عین اوپر رکھا اور مدہوش کن دھیمی آواز میں کہا، تکلیف تو اس دل کی ہے جو تمہارے ایک پل کی دوری بھی برداشت نہیں کر پاتا۔ زرنش کی آنکھوں میں حیا کے رنگ گھل گئے۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی ہلکی سی کوشش کی۔ آریان چھوڑے، دوا کا وقت ہو گیا ہے اور کوئی بھی روم میں آ سکتا ہے، کوئی نہیں آ سکتا۔ آریان نے جرأت سے کام لیتے ہوئے زرنش کو کمر سے تھام کر مزید اپنے قریب کر لیا۔ اس کے بھیگے سلکی بالوں کی ایک لٹ زرنش کے رخسار پر جھول رہی تھی۔ آریان نے انتہائی نرمی سے اپنی انگلیوں سے اس لٹ کو پیچھے ہٹایا اور اس کی کن پٹی پر اپنے تپتے ہوئے لب رکھ دیے۔ زرنش کی آنکھیں بے ساختہ بند ہو گئی اور اس کا پورا وجود اس قربت کے لمس سے سلگنے لگا۔ تم جانتی ہو زرنش، آریان کی گرم سانسیں اس کی گردن سے ٹکرا رہی تھیں، اس گولی نے مجھے اتنی تکلیف نہیں دی جتنی تمہاری آنکھوں میں نکلنے والے اس ایک آنسو نے دی تھی۔ مجھے ٹھیک نہیں ہونا، اگر ٹھیک ہونے کا مطلب تم سے دور ہونا ہے تو میں زندگی بھر یوں ہی تمہاری آغوش میں زخمی رہنا چاہتا ہوں۔ زرنش نے تڑپ کر اس کے سینے پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے اور اس کی آنکھوں میں جھانکا جہاں محبت کا ایک بیقرار سمندر تھا۔ ایسی باتیں دوبارہ مت کیجیے گا آریان، آپ کی تندرستی میری زندگی کی سب سے بڑی مانگ ہے۔ آریان نے اس کی ٹھولی کو اپنی انگلیوں کے پوروں سے اوپر اٹھایا اور اس کے کانپتے گلابی لبوں پر جھک گیا۔ شام کی مدھم روشنی میں کمرے کے اندر کا ماحول بے حد دلکش اور رومانوی ہو چکا تھا۔ دونوں کے درمیان دنیا کی ہر شرط اور فاصلے نہوا بن کر اڑ چکے تھے۔ زرنش نے اپنا سر آریان کے مضبوط شانے پر ٹکایا اور آریان نے اسے اپنی باہوں کے گہرے گہراؤں میں محفوظ کر لیا۔ سریہ بیگم کے اندر حسد اور نفرت کی آگ اب اس حد تک بھڑک چکی تھی کہ وہ آریان اور زرنش کی بڑھتی ہوئی قربت کو ایک پل بھی برداشت کرنے کو تیار نہیں تھی۔ وہ چپکے سے گاڑی نکال کر انوشے کی عالیشان بنگلے پہنچ گئی۔ انوشے بلیک سن گلاسز اور قیمتی گاؤن پہن کر اپنے ڈرائنگ روم میں تکبر کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر آریان سے ملا دھوکہ اور تسلیل کا زخم صاف جھلک رہا تھا۔ آپ یہاں؟ انوشے نے تلخ لہجے میں ریوالونگ چیئر پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ آپ کو معلوم بھی ہے کہ آریان شاہروز نے اس مڈل کلاس لڑکی کے لیے میری کیا عزت چھوڑی ہے؟ سریہ بیگم نے انوشے کے قریب بیٹھ کر زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اسی لیے تو میں خود تمہارے پاس آئی ہوں انوشے۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ میں اس سستی لڑکی کو شاہروز ولا کی مالکن بننے دوں گی؟ آریان کے دل پر اس نے جو جادو کیا اسے توڑے بغیر اسے اس گھر سے نکالنا ناممکن ہے۔ انوشے نے اپنے چہرے سے چشمہ اتارا اور اس کی آنکھوں میں زہریلی چمک ابھر آئی۔ اگر آپ اس زرنش کو شاہروز ولا اور آریان کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکال باہر کریں گی سریہ آنٹی، تو میں وعدہ کرتی ہوں کہ اپنے والد کے اگلے نئے میگا پروجیکٹ میں جو کہ اربوں کا ہے آپ کے نام 30% شیئرز ٹرانسفر کروا دوں گی۔ سوچ لیں، پھر آپ کو شاہروز صاحب کے آگے
ہاتھ پھیلانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ 30% شیئرز کا نام سنتے ہی سریہ بیگم کی آنکھیں حریصانہ چمک سے بھڑک اٹھیں۔ ان کی سالوں کی لالچ کو جیسے پر لگ گئے تھے۔ تم بس دیکھتے جاؤ انوشے۔ سریہ بیگم نے اپنے پرس سے شیشے کی چھوٹی سی شیشی نکالی جس میں ہلکے نیلے رنگ کا بے ذائقہ لیکوئڈ تھا۔ یہ وہ آہستہ آہستہ اثر کرنے والا زہر ہے جو کسی کو بھی نظر نہیں آئے گا اور بیماری کا روپ دھار لے گا۔ زرنش روز بروز کمزور ہوگی، اس کا دماغ اور اعصاب مفلوج ہوتے جائیں گے اور آریان خود اسے بیمار سمجھ کر اس سے دور ہونے پر مجبور ہو جائے گا۔ انوشی نے ایک زوردار اور شفاف قہقہ لگایا۔ پرکشش کھیلے آنٹی، بس یاد رہے کام مکمل ہونا چاہیے۔ شہروز ولا واپس لوٹ کر سریہ بیگم نے گھر کے سب سے پرانے لیکن لالچی ملازم بشیر کو اپنے کمرے میں بلایا۔ نوٹوں کی ایک موٹی گڈی سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے انہوں نے وہ چھوٹی شیشی بشیر کے ہاتھ میں تھمائی۔ سنو بشیر، سریہ بیگم نے دھیمی آواز میں ہدایت دی، اس شیشی کا صرف ایک قطرہ ہر روز بلا ناغہ اس زرنش کے کھانے یا چائے میں ملانا ہے۔ کسی کو شک بھی نہیں ہونا چاہیے، اور اگر تم نے ذرا سی بھی چالاکی کی یا منہ کھولا تو تمہارا انجام اس گھر سے باہر برا ہوگا۔ بشیر نے خوف اور لالچ کے زیر اثر نوٹوں کی گڈی اٹھائی اور شیشی کو اپنی جیب میں چھپاتے ہوئے اسبات میں سر ہلا دیا۔ آپ بے فکر رہیں بیگم صاحبہ، کام ہو جائے گا۔ سریہ بیگم نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر پھیلے اندھیرے کو دیکھا اور ان کے لبوں پر ایک خونخوار مسکراہٹ پھیل گئی۔ اگلے ہی روز شہروز ویلا میں زرنش کا سکون اس وقت غارت ہوا جب ڈرائنگ روم میں ایک ناگوار اور چیختی ہوئی آواز گونجی۔ زرنش کی سوتیلی ماں شائستہ منہ اٹھائے شہروز صاحب کے عالیشان بنگلے میں گھس آئی تھی۔ گھر کے فانوس، قیمتی فرنیچر اور شاہانہ آرائش کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں حریصانہ چمک دوڑ گئی۔ زرنش جیسے ہی ڈرائنگ روم کی طرف آئی، شائستہ کو وہاں دیکھ کر اس کے قدم وہیں جم گئے۔ اس کا رنگ خوف اور شرمندگی سے زرد پڑ گیا۔ ارے زرنش میری بیٹی! شائستہ نے بناوٹی محبت دکھاتے ہوئے آگے بڑھ کر زرنش کو گلے لگانے کا ڈھونگ رچایا، لیکن اس کی تیز نظریں پورے گھر کی خوبصورتی کا جائزہ لے رہی تھی۔ اتنے بڑے محل میں شہروز صاحب کی بہو بن کر بیٹھ گئی اور اپنی غریب ماں کو بھول ہی گئی۔ شور سن کر شہروز صاحب، آریان اور سریہ بیگم بھی ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ زرنش کا سر شرمندگی اور دکھ سے جھک گیا۔ امی آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟ پلیز چلے جائیں۔ زرنش نے بھوجل آواز میں التجا کی۔ کیوں چلی جاؤ؟ شائستہ نے فوراً اپنا اصلی روپ دکھاتے ہوئے اونچی آواز میں شہروز صاحب سے مخاطب ہو کر کہا، شہروز صاحب، آپ نے بنا بتائے، بنا رشتہ برات لائے میری بیٹی کو اپنے بیٹے سے بٹھا دیا، لیکن ہمیں کیا ملا؟ ہماری بیٹی کی کوئی قیمت ہونی چاہیے نا۔ مجھے 50 لاکھ روپے ابھی کے ابھی چاہیے، ورنہ میں لوگوں کو بلا کر ایسا احتجاج کروں گی کہ آپ کی رہی سہی عزت بھی مٹی میں مل جائے گی۔ زرنش کا وجود شرم سے پانی پانی ہو گیا۔ اس کا دل چاہا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اپنوں کے اس ذلیل اور لالچی رویے نے اس کی روح کو زخمی کر دیا تھا۔ وہ زار و قطار روتے ہوئے بولی، امی خدا کے لیے خاموش ہو جائیں، آپ کو ذرا شرم نہیں آتی؟ اس سے پہلے کہ شائستہ مزید کوئی زہر اگلتی، آریان مضبوط قدموں سے آگے بڑھا۔ اس کے چہرے پر شدید ناگواری تھی، لیکن اس نے انتہائی محبت سے زرنش کا کانپتا ہوا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھاما اور اسے اپنے پیچھے کر لیا۔ آریان نے فوراً سائڈ ٹیبل سے اپنی چیک بک اٹھائی اور بغیر کوئی سوال کیے شائستہ کی مانگ کے مطابق رقم کا چیک سائن کیا۔ اس نے وہ چیک شائستہ کی طرف بڑھاتے ہوئے انتہائی سخت اور برفانی لہجے میں کہا، یہ لو تمہاری قیمت، اور آج کے بعد اگر تم نے شہروز ولا میں قدم رکھا یا زرنش کے قریب آنے کی جرت کی تو یاد رکھنا تمہارا اگلا ٹھکانہ جیل ہوگی۔ نکلو یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں پولیس کو بلاؤں۔ شائستہ نے جھپٹ کر چیک اٹھایا اور اپنے گھٹیا مقصد میں کامیاب ہو کر ایک زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ وہاں سے چلی گئی۔ زرنش اپنے منہ پر ہاتھ رکھے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اس کی عزت نفس تار تار ہو چکی تھی۔ آریان نے نرمی سے اس کا ہاتھ دبایا اور اس کے قریب ہو کر دھیمی آواز میں کہا، زرنش میری طرف دیکھو، اس سب میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، تم میری بیوی ہو اور میری عزت ہو۔ ابھی آریان اسے سنبھال ہی رہا تھا
کے پاس کھڑی سریہ بیگم نے ایک زوردار اور زہریلا قہقہہ لگایا۔ ان کی آنکھوں میں نفرت اور حقارت کا طوفان امڑ رہا تھا۔ واہ آریان شاروز واہ! سریہ بیگم نے آگے بڑھ کر زرنش کو سر سے پاؤں تک تحقیر آمیز نظروں سے دیکھا اور طنز کرتے ہوئے بولی، کتنی گھٹیا اور 2 ٹکے کی تربیت ہے اس لڑکی کی، باپ کا پتہ نہیں اور ماں رقم بٹورنے یہاں منہ اٹھائے چلی آئی۔ زرنش تم دیکھ رہی ہو اپنی حقیقت، اس گھر کے ملازموں کی اوقات اور معیار بھی تمہاری اور تمہارے ان بھکاری گھر والوں سے 1000 درجے بہتر ہے۔ زرنش سریہ بیگم کے زہریلے جملوں سے بھوجل دل کے ساتھ کچن کی طرف بڑھی تاکہ آریان کے لیے چائے بنا کر لے آئے۔ ابھی وہ کچن کے دروازے کے قریب پہنچی ہی تھی کہ اس کے قدم وہیں جم گئے۔ اس نے دیکھا کہ گھر کا پرانا ملازم بشیر آس پاس چور نظروں سے دیکھتے ہوئے اپنے جیب سے ایک چھوٹی شیشے نکال رہا تھا اور چائے کے کپ میں اس میں چند قطرے ملا رہا تھا۔ بشیر کے چہرے کی گھبراہٹ اور چالاکی دیکھ کر زرنش کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ پریشانی اور خوف کے عالم میں خاموشی سے پیچھے ہٹی اور جلدی سے قدم بڑھاتی ہوئی کمرے میں آریان کے پاس جا بیٹھی۔ چند ہی لمحے بعد بشیر ٹرے میں چائے کا کپ لیے کمرے میں داخل ہوا۔ زرنش کا پورا وجود اندر سے کانپ رہا تھا۔ بشیر نے وہ چائے کا کپ زرنش کے آگے پیش کیا۔ زرنش نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے کپ تھام لیا، لیکن اس کی نظریں بشیر کی بدحواس حرکتوں پر ہی تھیں۔ بشیر نے نظریں جھکا کر آریان سے پوچھا، صاحب کیا آپ کے لیے بھی چائے لے آؤں؟ آریان نے محبت بھری نظروں سے زرنش کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے بولا، نہیں بشیر ضرورت نہیں ہے، ہم ایک ہی کپ سے پی لیں گے۔ آریان کے یہ الفاظ سنتے بشیر کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور وہ شدید گڑبڑا گیا۔ اس کی اس کھلم کھلا بدحواسی نے زرنش کے شک کو یقین میں بدل دیا کہ اس چائے میں یقیناً کچھ غلط ملا ہوا ہے۔ آریان نے جیسے ہی مسکرا کر زرنش کے ہاتھ سے چائے کا کپ لیا اور اسے اپنے ہونٹوں کے قریب لانے لگا، زرنش کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس نے بقر ایک پل ضائع کیے آریان کے ہاتھ پر زور سے ہاتھ مارا اور چائے کا گرم کپ ایک جھٹکے میں فرش پر جا گرا اور کپ کا شیشہ ٹوٹ کر بکھر گیا۔ آریان نے حیرت سے زرنش کی طرف دیکھا، زرنش یہ کیا کیا تم نے؟ زرنش کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور وہ خوف سے ہانپتے ہوئے بولی، آریان میں نے ابھی کچن میں اپنی آنکھوں سے اس بشیر کو اس چائے میں کوئی دوائی ملاتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ سنتے ہی آریان کے چہرے پر غصے کی شدید لہر دوڑ گئی۔ اس کا جسم ضبط کی انتہا پر پہنچ گیا۔ اس نے ایک ہی پل میں بستر سے اٹھ کر بشیر کی گردن اور گریبان کو اپنے مضبوط ہاتھوں سے دبوچ لیا اور اسے دیوار سے جا لگایا۔ سچ سچ بولو بشیر۔ آریان کی دھار سے پورا کمرہ گونج اٹھا۔ اس چائے میں کیا ملایا تھا تم نے؟ کس کے کہنے پر میری بیوی کو زہر دینے کی کوشش کر رہے تھے تم؟ بول ورنہ میں ابھی تمہاری جان لے لوں گا۔ آریان کی غضبناک روپ اور گردن پر پڑتی گرفت سے بشیر کی سانسیں اٹکنے لگیں اور خوف کے مارے اس کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ موت کو سامنے دیکھ کر بشیر کے ہاتھ جڑ گئے اور وہ روتے ہوئے سب کچھ اگلنے لگا۔ صاحب جی مجھے معاف کر دیں، مجھے معاف کر دیں، میرا کوئی قصور نہیں ہے، مجھے تو سریہ بیگم صاحبہ نے یہ کام کرنے کو کہا تھا۔ بشیر نے ہانپتے ہوئے پورا سچ اگل دیا۔ انہوں نے مجھے نوٹوں کی گڈی اور یہ شیشی دی تھی اور کہا تھا کہ روزانہ بیگم صاحبہ زرنش کے کھانے یا چائے میں ایک قطرہ ملا دوں تاکہ یہ آہستہ آہستہ بیمار ہو کر مر جائے۔ بشیر کی اس سنسنی خیز اور خوفناک انکشاف پر آریان کی آنکھیں حیرت اور شدید غصے سے پھیل گئیں۔ پاس کھڑی زرنش خوف اور صدمے سے اپنے وجود کو سنبھال نہ سکی اور اس کے قدم لڑکھڑا گئے۔ آریان کے وجود میں غصے کی ایک ایسی آگ بھڑک اٹھی کہ اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ وہ بشیر کو ایک طرف دھکیلتا ہوا طوفان کی طرح سریہ بیگم کے کمرے کی طرف بڑھا۔ اس وقت سریہ بیگم اپنے کمرے کا دروازہ بند کیے انوشے سے فون پر بے تکلفی سے باتیں کر رہی تھی اور ان کے لبوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ تھی۔ تم بالکل فکر مت کرو انوشے، کام کا آغاز ہو گیا ہے، بس اب زرنش اس گھر میں چند ہی روز کی مہمان ہے، اس کے بعد شاہروز ولا میں صرف ہم دونوں کی ہی حکمرانی ہوگی۔ تم غلط سوچ رہی ہو سریہ بیگم، یہ اس گھر میں تمہارا آخری دن ہے۔ آریان کی دھار سے کمرے کا دروازہ ایک زوردار جھٹکے سے کھلا۔
سریہ بیگم کے ہاتھ سے فون چھوٹ کر نیچے جا گرا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی، آریان نے ایک ہی قدم میں آگے بڑھ کر سریہ بیگم کو بازو سے اتنی بے دردی سے دبوچا کہ ان کی چیخ نکل گئی۔ وہ انہیں گھسیٹتا ہوا ڈرائنگ روم کی طرف لے جانے لگا۔ آریان، یہ کیا تمیز ہے؟ چھوڑو مجھے! تم ایک معمولی لڑکی کے لیے اپنی ماں جیسی عورت پر ہاتھ اٹھا رہے ہو۔ سریہ بیگم درد اور خوف سے چیخ رہی تھی۔ زرنش بھی روتے ہوئے آریان کے پیچھے آئی اور اس کے ہاتھ جوڑنے لگی۔ آریان، خدا کے لیے انہیں چھوڑ دیں، وہ آپ کے والد کی عزت ہے۔ لیکن آریان پر اس وقت غصے کا جنون سوار تھا۔ اس نے سریہ بیگم کو ہال کے بیچوں بیچ لا کر پٹخ دیا۔ اسی لمحے شہروز صاحب بزنس میٹنگ سے واپس لوٹے تھے۔ گھر میں یہ ہنگامہ اور اپنے بیٹے کا یہ غضبناک روپ دیکھ کر وہ شدید پریشان ہو گئے۔ آریان، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ہوش میں ہو تم؟ اپنی ماں کے ساتھ یہ سلوک؟ شہروز صاحب آگے بڑھے۔ سریہ بیگم نے فوراً مظلومیت کا ناٹک رچایا اور شہروز صاحب کے قدموں میں جا گری۔ شہروز صاحب، مجھے بچا لیں۔ دیکھیے آپ کے بیٹے کو کیا ہو گیا ہے۔ اس معمولی لڑکی کے عشق میں اندھا ہو کر یہ مجھے اس گھر سے نکال رہا ہے۔ خاموش رہے سریہ بیگم۔ آریان کی آواز پورے ہال میں گونجی۔ اس نے اشارہ کیا تو بشیر کانپتا ہوا سامنے آیا اور وہ شیشی شہروز صاحب کے آگے رکھ دی۔ آریان نے اپنے والد کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ضبط سے بھوجل آواز میں کہا، بابا، جس عورت کو آپ اپنی عزت سمجھ بیٹھے ہیں، اس نے میری بیوی کو آہستہ آہستہ زہر دے کر مارنے کا پلان بنایا تھا۔ اس شیشے میں موجود زہر زرنش کی چائے میں ملایا جا رہا تھا اور یہ سب کچھ انوشے کے ساتھ مل کر کیا جا رہا تھا۔ آریان نے بشیر سے شہروز صاحب کے سامنے سچ اگلوا دیا۔ جیسے جیسے بشیر بولتا گیا، شہروز صاحب کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئیں۔ ان کا ضبط ٹوٹ گیا۔ انہیں سریہ کی لالچ اور زہریلی فطرت پر شدید گھن آنے لگی۔ سریہ بیگم شہروز صاحب کا ہاتھ پکڑ کر گڑ گڑانے لگی۔ شہروز صاحب، یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں، مجھے معاف کر دیں، میں لالچ میں آ گئی تھی۔ شہروز صاحب نے نالا ہو کر ایک جھٹکے میں اپنا ہاتھ چھڑایا اور نفرت سے سریہ بیگم کی طرف دیکھا۔ ان کا چہرہ شدید غصے اور تذلیل کے احساس سے سرخ ہو رہا تھا۔ تم نے نہ صرف میرے بیٹے کا اعتماد توڑا، بلکہ میری عزت اور ایک بے گناہ کی جان لینے کی کوشش کی۔ شہروز صاحب کی آواز سرد اور حتمی تھی۔ مجھے تم جیسی مکار اور قاتل عورت کی اپنے گھر میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی ضرورت نہیں ہے۔ شہروز صاحب نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے سریہ بیگم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر 3 بار کہا، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ یہ الفاظ سنتے ہی سریہ بیگم کے سکتہ طاری ہو گیا۔ شہروز صاحب نے گارڈز کو بلا کر سریہ بیگم کو اسی وقت شہروز ولا سے باہر نکلوا دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں پورا گھر پرسکون ہو گیا۔ شہروز صاحب نے آگے بڑھ کر پہلی بار زرنش کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور اپنی ماضی کی غلطیوں پر شرمندہ ہوتے ہوئے اسے سچے دل سے بہو قبول کر لیا۔ آریان نے زرنش کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ 1 مہینے بعد شہروز ولا کی فضا بالکل بدل چکی تھی۔ گھر کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا اور ہر طرف روشنیوں اور خوشیوں کا دورہ تھا۔ شہروز صاحب کی زندگی میں ایک نئے اور پرسکون سفر کا آغاز ہو رہا تھا، اور اس شادی کی تمام تر تیاریاں آریان اور زرنش نے مل کر کی تھی۔ زرنش کے چہرے پر اطمینان اور آریان کی آنکھوں میں اپنے باپ کو خوش دیکھ کر ایک عجیب سا سکون تھا۔ نئی دلہن کو پورے احترام کے ساتھ کمرے میں بٹھایا اور تمام مہمانوں کو رخصت کرنے کے بعد آریان اور زرنش تھکن سے چور اپنے کمرے کی طرف آئے۔ زرنش نے جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولا، اس کے قدم وہیں رک گئے۔ کمرہ گلاب کی تازہ پتیوں کی بھینی بھینی خوشبو سے مہک رہا تھا اور سامنے بیچ پر پھولوں کی ایک خوبصورت سیج سجی ہوئی تھی۔ ابھی وہ دونوں حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھ ہی رہے تھے کہ پیچھے سے شہروز صاحب کی شفقت سے بھری آواز گونجی، حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ شہروز صاحب مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ ان کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا۔ آج اس گھر میں ایک نہیں بلکہ 2 دلہنوں کا استقبال ہوا ہے۔ میں حالات کی وجہ سے اپنے بیٹے کا نکاح اور شادی اتنی دھوم دھام سے نہیں کر سکا تھا، اس لیے یہ کمی اب پوری ہوگی۔ انہوں نے لفافہ آریان کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا،
یہ سوئٹزرلینڈ کے ہنی مون ٹکٹس ہیں۔ کل صبح تم دونوں اپنی زندگی کے اس خوبصورت ترین سفر پر روانہ ہو رہے ہو۔ شاہرو صاحب کی اس سرپرائز اور چاہت پر زرنش کی آنکھیں خوشی سے بھر گئیں، جبکہ آریان کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ شاہرو صاحب دونوں کو دعاؤں سے نوازتے ہوئے کمرے کا دروازہ باہر سے بند کر کے چلے گئے۔ ان کے جاتے آریان نے زرنش کی طرف دیکھا، جس کے رخسار حیا سے سرخ ہو رہے تھے۔ آریان نے ایک پل کی بھی تاخیر کیے بغیر زرنش کو اپنی مضبوط باہوں میں بھر لیا۔ زرنش کے لبوں سے ایک ہلکی سی چیخ نکلی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ سنبھل پاتی، آریان اسے لے کر پھولوں سے سجی اس نرم سٹیج کے بالکل بیچوں بیچ گر گیا۔ گلاب کی پتیاں ان کے وجود کی گرد بکھر گئیں۔ آریان نے زرنش کی کمر کی گرد اپنا گھیراؤ مزید کس لیا اور اس کے بالکل اوپر جھک گیا۔ دونوں کی تیز ہوتی سانسیں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھیں۔ آریان نے انتہائی دیوانگی اور محبت سے اپنے گرم لب زرنش کی گردن کے حسین موڑ پر رکھ دیے، جہاں زرنش کی تیز دھڑکنیں صاف محسوس ہو رہی تھیں۔ زرنش کے وجود میں پیار کی ایک سنسنی خیز لہر دوڑ گئی اور اس نے بے ساختہ اپنے ناخن آریان کے کندھوں میں پیوست کر دیے اور اپنی آنکھیں موند لی۔ آریان نے زرنش کی زلفوں کو اس کے چہرے سے ہٹا کر اس کے گلابی لبوں کو اپنی دل فریب قربت میں لے لیا۔ تمام تر ماضی کے زخم، فاصلے اور درد اس ایک پاکیزہ لمس کے لمحات میں تحلیل ہو کر رہ گئے۔ شام کا چاند کھڑکی سے چھن کر ان دونوں کے اس خوبصورت اور لازوال ملن پر اپنی روشنی بکھیر رہا تھا، جہاں شاہروز ولا کے تمام اندھیرے چھٹ چکے تھے اور ان کی محبت ہمیشہ کے لیے ایک حسین داستان بن کر مکمل ہو چکی تھی۔